Allah created mosquito like elephant and more. Miracle of Quran. Scientists بھی حیران. اللہ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ قرآن کی میریکل سے امریکہ اور جاپان بھی حیران رہ گئے. اگر پوری دنیا کے انسان اور جن سب جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت یا آیت بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. قرآن میں جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی ہیں، سائنس آج ان چیزوں سے پردہ اٹھا رہا ہے. اس زمانے میں قرآن کا ان باتوں کا بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیوں کیا کہ فطرت پر غور و فکر کریں، اس میں اس کی نشانیاں تلاش کریں. قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجود مطلب کو سمجھ کر ایک انسان دنیا کا اصل مطلب سمجھ سکتا ہے. تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، اور انہی جانداروں میں سے ایک جاندار مچھر ہے. جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک جو اللہ کو نہیں مانتے کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تب اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی. بے شک اللہ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور غیر مسلم وہ کہتے ہیں. ایسی مثال سے اللہ کا کیا مقصود؟ اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتیروں کو اس سے ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں. مچھر بے شک ایک معمولی اور ایک غیر اہم سا جاندار ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن میں باودتا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ مؤنث یعنی مادہ ہے. مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ اقسام ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہیں، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں. اس کی پہچان تو آج کی میڈیکل سائنس نے کی ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. آج سے 1400 سال پہلے جب سائنس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا، مچھر جیسے چھوٹے سے جانور کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، جسے آج کی میڈیکل سائنس نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد کھوجا. آج ہمارے پاس ایسی جدید خوردبین ہے جو کہ کسی چیز کو سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے دیکھتی ہے، جبکہ قرآن میں باودتا کا لفظ بول کر 1450 سال قبل بتا دیا کہ یہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں ہے. منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن پر اعتراض کیے، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور اس چھوٹے سے جانور کی ساکھ اور بناوٹ پر غور فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ ان کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے. امام جعفر صادق اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور ہاتھی میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں. یہ ظاہر کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی ہے اور وہ قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جاندار کو عاجز کر دیتا ہے. اور اللہ نے اس چھوٹے سے مچھر سے بڑے بڑے کام لیے ہیں.
اور وہ مچھر ہی تھا بلکہ وہ لنگڑا مچھر جس سے وقت کے بادشاہ نمرود کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ وہ ناک سے ہو کر نمرود کے دماغ میں جا پہنچا اور اس کا دماغ کھانے لگا۔ جب جب اس کے سر پر جوتے پڑتے تو اسے آرام ملتا۔ ایک دن درباریوں نے اس کے سر پر زور سے مارا تو نمرود کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر دنیا جہاں کے سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم مل کر کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اور وہ تھک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آج میڈیکل سائنس نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہے، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں ہے۔ اب ان کی کل اقسام کتنی ہے وہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے۔ لیکن جب ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو آپ کا دماغ حیران رہ جائے گا۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لوگے تو تب آپ کے ذہن میں بھی یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ انکشافات کیے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنی انسانوں کی جان لیتا ہے۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کے سب اس کے سر میں ہیں۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہیں۔ اس کے 3 دل ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کے سونڈ میں 6 چھریاں ہیں۔ ہر چھری کا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3/3 پر ہے۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے اور اسی کے ذریعے یہ انسان کی جلد کی رنگت کو اندھیرے میں پہچانتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نشہ کرنے کا نظام ہے جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کاٹی ہوئی جگہ خون چوسنے کی وجہ سے سوج جاتی ہے۔ ایک مچھر کے اندر خون پہچاننے کا نظام بھی ہے، اس لیے وہ ہر خون نہیں چوستا۔ اس بارے میں سائنس کی سب سے حیران کن تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، اور مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک جاندار جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے، جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے اعمال اور غلط کاموں کی مثال دینے کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے لانے میں کوئی مشکل نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 مچھر کی مثال دینے کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ اس بات سے بالکل حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کسی چیز کا ذکر فرمائے، چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں۔